وسیم اختر صاحب، اب یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ ابھی تک تو ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے. تو آپ کے خیال میں جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مارکیٹیں رات 8:30 بجے بند کر دی جائیں، آپ کے خیال میں نامناسب طریقے سے یہ اعلان کیا گیا، تو پھر حکومت کیا کرے؟ ہمیں سب اس سے پہلے بھی میں نے اپنی رائے دی تھی کہ سٹیک ہولڈر تو بنائے ہیں. آپ نے جن کے انٹرویوز سنوائے ہیں انہوں نے سب نے منع کر دیا کہ ہم سے رابطہ نہیں ہوا. ان لیٹر ان اسپرٹ سٹیک ہولڈر بنائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، وہی آپ کو وے آؤٹ دیں گے. دیکھیں حکومت کا اب جو حال ہے وہ ٹریڈر کو کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتی، ٹیکس تو ایویٹ نہیں کر سکتی، چھوٹ نہیں دے سکتی. کوئی وے آؤٹ ہی نکالنا ہے. ہم نے سب نے مل کے یہ کڑوا گھونٹ سب کو پینا پڑے گا، مگر اس کا طریقہ کار تو بنائیں، کچھ ایک طرح مینیج تو کریں، تاکہ جو انٹرویوز آپ نے دکھائے ہیں ان لوگوں کے، وہ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور اس پہ اگریمنٹ ہو. میں اپنے شہر میں ہی دیکھتا ہوں حامد صاحب، جو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. سڑکوں کا جو حال ہے آج 1 سال سے، ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں آنا. کراچی کی بات کر رہا ہوں میں، 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، 40 لاکھ سے اوپر موٹر سائیکلز ہیں. ٹریفک جیم سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے 2 گھنٹے ہوتا ہے، 15 منٹ کا راستہ پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں نکلتا ہے. یہ حال ہے ٹریفک کا یہاں کراچی میں. اس میں ڈیزل پیٹرول سارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے سڑک پہ. جی آپ ان صوبے ان چیزوں کو مینیج تو کریں، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز تو دیں لوگوں کو، سڑکیں تو ٹھیک کریں تاکہ گاڑیاں مطلب جس طرح سے پیٹرول ڈیزل ضائع ہو رہا ہے اس کو مینیج کیا جا سکے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، جو روز ہم کراچی میں بھگت رہے ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ قاہرہ صاحب، کہ اگر آپ کراچی کی ٹریفک کو مینیج کر لے پروونشل گورنمنٹ، تو جو سڑک پہ گاڑیاں جو ہیں وہ جو پیٹرول ضائع کرتی ہیں وہ پیٹرول ضائع نہیں ہوگا. امیر صاحب اس سوال پہ بالکل بڑا جائز سوال ہے، یہ بھی ایک بچت کا بڑا اچھا ذریعہ ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بازار 8 بجے بند کر دیں اور تھوڑی سی اپنی قومی عادات کو تبدیل کر لیں اور اس سے ہمیں 100 ارب روپے کے قریب بچت ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو کیوں نہ ایسا کر لیا جائے؟ یا اس سے ٹریڈرز کا کیا نقصان ہوگا؟ یعنی کیا آپ حامد میر اگر فارغ ہوں تو شاپنگ کرتے ہیں یا ضرورت ہو تو شاپنگ کرتے ہیں؟ آپ اپنی ضرورت کے اشیاء لیتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے رات کو 11 بجے مارکیٹ کھلی، آپ چلے جائیں گے. اگر آپ کو پتہ ہو، جب یورپ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے مارکیٹ 6 بجے بند ہوگی، آپ 6 بجے سے پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں. آپ کاروباری لوگوں کے گاہک انہی کے پاس رہنے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جانے. ہم کسی کو فیور نہیں کر رہے، کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے. ایک گزارش سمپل یہ ہے، 10 بجے مارکیٹ، اب دیکھیں نا میر صاحب، شادیاں ہوتی تھیں، ساری رات شادی ہال کھلے رہتے تھے، ساری رات لوگ بیٹھے ہوتے تھے. 10 بجے شادی ہال بند کرنے کا اور شادی کی تقریب ختم کرنے کا فیصلہ ہوا. بڑی ریزسٹنس ہوئی اس پہ، بڑا چرچا ہوا، بڑا شور ہوا، لوگوں نے شکر ادا کیا ہے اس سے، اور اب ایک عادت بن گئی ہے. اسی طرح یہ بھی ایک عادت ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق میرے ساتھی نے کہا کہ ٹریڈرز کے نمائندوں سے مشاورت نہیں، جن تاجروں کا آپ نے سنایا ہے انہوں نے بھی کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بٹھائیں گے. ان کا آپس میں مطالبہ تھا مارکیٹیں 9 بجے بند کریں، جو میں نے سنا ہے. اور اس کے درمیان گورنمنٹ کی تجویز تھی 8 بجے، تو 8:30 بجے کے درمیان آ کے چلیں. اور یہ پاکستان بھر سے ٹریڈر بلائے گئے تھے. کراچی کی سڑکوں کا اور ٹرانسپورٹ کا صرف اتنی گزارش ہے، کراچی کی سڑکیں بن رہی ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد میں سڑکیں بننی چاہیے یا جتنی بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹ چاہیے، اس کے لیے جتنے وسائل درکار ہیں نہ وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. ابھی گریجولی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یقیناً کراچی کی جو سڑکیں اس فلڈ میں خراب ہوئی ہیں، اس سے پہلے کافی بہتر ہوئی تھی، اب مزید سارا کچھ واش آؤٹ ہو گیا. لیکن یہ ایک اچھا ذریعہ ہے، اس کے لیے بھی وسائل چاہیے، اور اس کے لیے بھی اگر ہم یہاں سیونگ کریں گے تو اس 100 ارب میں سے کچھ کراچی میں ہی لگے گا.